اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ اما بعد، الفصل السادس فیما یتخصص بہ الوجود۔ تخصص الوجود بوجوہ ثلاثہ، احدها تخصص حقیقتہ الواحدہ الاصلیہ بنفس ذاتہا القائمۃ بذاتہا، وثانیہا تخصصها بخصوصیات مراتبها غیر الخارجۃ عن المراتب، وثالثها تخصص الوجود باضافتہ الی الماہیات المختلفۃ الذوات وعروضہ لها فیختلف باختلافها بالعرض۔ چھٹی فصل کا عنوان کیا ہے؟ فیما یتخصص بہ الوجود۔ کیا لفظی ترجمہ کہ چھٹی فصل ہماری اس چیز یا ان چیزوں کے بارے میں ہے، ان امور کے بارے میں ہے یا اس امر کے بارے میں ہے جس کے ذریعے وجود تخصص پاتا ہے۔ خصوص عموم کے مقابلے میں ہے، اور اس کی اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی کی مثالیں وہ ڈھونڈنا چاہیں تو ہماری زندگی کی روزمرہ زندگی میں جتنی بھی اشیاء سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، ہمارا ان کے ساتھ معاملہ اور واسطہ اور ہمیں ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، ان کے اگر آپ مفہوم کو دیکھیں تو وہ مفہوم ایک کلی اور عام مفہوم ہے۔ مثال کے طور پر پانی ہم روزانہ پیتے ہیں، روزانہ ہم پیاسے ہوتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں۔ پانی کا مفہوم اور پانی کا وجود دونوں فی ذاتی ہی عام ہے، ٹھیک ہے۔ پانی کا مفہوم کائنات کے ہر پانی، ہر جوہر پر صادق آتا ہے۔ پانی کا وجود بھی کائنات کے ہر موجود پانی پر، ہر سمندر پر، ہر دریا پر، ہر ندی نالے پر، ہر جوہر اور تالاب پر، ہر کنویں اور ہر پمپ پر جہاں سے پانی آتا ہے اس پر صادق آتا ہے۔ یہ پانی ایک اس کا وہ عمومی وجود، لیکن یہ پانی تخصص کس کے ذریعے پاتا ہے؟ دریا پانی کو سمندر سے جدا کر دیتا ہے۔ دریا کا پانی مثال کے طور پہ ڈیم کے پانی سے مختلف ہے۔ خصوصیت ڈیم کا وجود اس پانی کو ایک تخصص دیتا ہے کہ اس میں آیا ہوا پانی وہ جو عام پانی تھا اس سے کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا۔ انسان کا مفہوم ایک عام مفہوم ہے، لیکن جب یہ انسان مثال کے طور پہ مجتبی میں، مثال کے طور پہ زید میں، خالد میں، باقر میں یہ وجود خاص ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ منحصر ہو جاتا ہے، تو آپ کہیں تخصص پا لیتا ہے۔ وہ جو انسان کا ایک جاری اور ساری مفہوم تھا جس کا کوئی تعین نہیں تھا انسان کے مفہوم کا یا انسانیت کا، وہ تعین پا لیتا ہے۔ بنابراین کوئی بھی عموم وہ ہمارے ادراکی سسٹم میں
جہاں عمومیت کے ساتھ قابل درک ہوتا ہے، مصداق میں ڈھلتا ہے تو تخصص پا لیتا ہے۔ اب تک ہم نے وجود کے بارے میں جو بحث کی، وجود کی تعریف کی، یا موجود بما موجود الوجود بما هو الوجود، اس کے مفہوم کی بساطت، اس کے مفہوم کی بداہت پر بات ہوئی، اور یہ بات ہوئی کہ اصالت الوجود پر، کہ جو دو مفاہیم ہمارا ذہن خارج کی اشیاء سے انتزاع کرتا ہے، اس میں حقیقی مفہوم وجود کیا ہے، اور باہر عالم ذہن سے باہر مصادیق وجود کے پائے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہا ہم نے کہ یہ جو وجود کا مفہوم ہے، اس کے مصداق جو وجود کی حقیقت ہے اس کے مراتب ہیں، جیسے نور کے مراتب ہوتے ہیں، مشکک کا مراتب ہیں۔ تو یہاں پر یہاں تک مفہوم وجود بھی عام تھا، اور وجود کی حقیقت میں ہم بحثیت وجود بحث کر رہے تھے، اس کے تخصص کی بحث۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر پانی کا وجود تخصص پاتا ہے دریا کے ذریعے، جوہر کے ذریعے، جگ کے ذریعے، گلاس کے ذریعے، گلاس کا پانی ظاہر ہے وہ مخصوص تر ہے کس سے؟ جگ کے پانی سے۔ جگ کا پانی مخصوص تر ہے مثال کے طور پر آپ کے پورے ایک بھرے ہوئے گھڑے کے پانی سے، ایک بڑے ظرف کے پانی سے، وہ مخصوص تر ہے ندی نالے کے پانی سے، وہ مخصوص تر ہے نہر کے پانی سے، وہ مخصوص تر ہے دریا کے پانی سے، وہ مخصوص تر ہے سمندر کے پانی سے، وہ مخصوص تر ہے پانی بحیثیت پانی سے۔ ہاں، تو اسی طرح سے سوال یہ ہے کہ موجود یا وجود تخصص کس کے ذریعے پاتا ہے؟ آیا وجود کے بھی دریا ہوتے ہیں، وجود کے بھی سمندر ہوتے ہیں؟ آپ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ ندی نالے موجود ہیں تو وجود ندی نالوں کے ذریعے۔ پانی میں وجود کن کے ذریعے تخصص پائے گا؟ کہیں دریا کے ذریعے، کہیں تالاب کے ذریعے، کہیں نہر کے ذریعے، کہیں جگ کے ذریعے، کہیں گلاس کے ذریعے۔ تو یہ بات اگرچہ اپنی جگہ ٹھیک ہے ایک لحاظ سے، اور تمام موجودات ہستی، تمام مفاہیم جب مصداق میں آتے ہیں تو ان کے مصادیق تحقق پاتے ہیں۔ جب تخصص پاتے ہیں تو وہ تخصص ان کا ایک لحاظ سے خود وجود کا بھی تخصص ہوتا ہے۔ یہ وجود زید مخصوص ہے کس سے؟ مثال طور پر خالد کے وجود سے، خالد کا جعفر کے وجود سے۔ ان افراد کا مفہوم اور وجود جو ہے وہ خاص تر ہے کس سے؟ خود انسانیت کے وجود سے۔ یہ ایک جرنل سی بحث جو ہم وجود کے بارے میں، وجود کے تخصص کے بارے میں اپنے عرفی محاورات، اپنی روزمرہ زندگی میں جانتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ انسان اور زید میں کیا نسبت ہے، آپ کہیں گے انسان عام ہے، زید خاص ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ زید نے تخصص کیسے پا لیا، ہاں اس کا تخصص کیسے ہوا، آپ کہیں گے کہ اس نے تخصص پہ پایا اپنے جسم کے ذریعے، کیونکہ اس کا جسم انسانیت کے مساوی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے جسم، اپنی قد کاٹ، اپنے حسب، اپنے نسب کے ذریعے اس نے کیا پایا؟ تخصص پا لیا ہے۔ تو بنابراً تخصص یا تخصص پانا، ہاں تخصص، یہ ہماری زندگی کا کوئی اجنبی مفہوم نہیں ہے۔ ہم نے کائنات میں ہر چیز کو تخصص پاتے دیکھا ہے۔ گلاب کا پھول کیوں مخصوص پھول ہے؟ ظاہر ہے پھول اس کائنات میں لاکھوں اقسام کے، اس نے تخصص پایا ہے اپنی کلی کی ساخت کے لحاظ سے، ہاں اپنی کلی کے نرم و ملائم ہونے کے لحاظ سے، اس کے رنگ کے لحاظ سے، اس کی خوشبو کے لحاظ سے، اس کی خاص وزن نے، اس کی خاص جسامت نے، اس کے خاص رنگ نے، اس کی مخصوص خوشبو نے، انہوں نے اس کو کیا کیا ہے؟ تخصص بخشا ہے پھول میں۔ تو
تو تخصص جب اگر سوال یہ آئے کہ وجود کا تخصص کس چیز سے یا کس امر کے ذریعے ہوتا ہے، تو کوئی ہم بہت اجنبی مسئلہ ڈسکس کرنے نہیں جا رہے۔ پھول میں تخصص ہے، پانی میں تخصص ہے، انسان میں تخصص ہے، کتاب میں تخصص ہے، حیوان میں تخصص ہے، بھلا کہاں تخصص نہیں ہے؟ ہر جگہ تخصص ہے۔ ہر جگہ کچھ ایسی چیزیں ہیں یا کوئی ایسا امر ہے جس کے ذریعے کوئی چیز تخصص پاتی ہے۔ تو سوال بہت کوئی دور کا سوال نہیں ہے وجود کے بارے میں۔ اگر یہی سوال ہو کہ وجود تخصص کس کے ذریعے پاتا ہے تو جواب کیا ہوگا؟ یہاں اس سوال کا جواب اس فصل میں دیا گیا ہے، اور علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ وجود کا تخصص 3 طرح کا ہے۔ 3 طرح سے وجود تخصص پاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ پہلی کیا کہ وجود تخصص پاتا ہے خود اپنی ذات کے ذریعے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں پھر مثال کا سہارا لینا پڑے گا۔ میرا سوال یہ ہے، توجہ میری طرف کریں، پانی خاک کے مقابلے میں، پانی آگ کے مقابلے میں، پانی پھول کے مقابلے میں، اس کائنات کی تمام چیزوں کے مقابلے میں پانی کا وجود مخصوص تر ہے یا نہیں؟ ایک خصوصیت تخصص پاتا ہے نا باقی چیزوں سے۔ تخصص یعنی دیگر چیزوں سے ممتاز ہو جانا، مختلف ہو جانا، تھوڑا فرق دیگر اشیاء سے۔ پانی کائنات کی تمام چیزوں سے اختلاف رکھتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو پانی کا تخصص خاک، آگ، پھول، چاند، ستاروں، آسمان، زمین کے مقابلے میں کس میں ہے؟ پانی ان کے اندر ملا ہوا ہے، ہم اسے جدا نہیں کر سکتے، یا پانی ایک مخصوص ماہیت ہے؟ مخصوص ماہیت ہے نا۔ کیسے تخصص پاتا ہے؟ خود اپنی ذات کے ذریعے۔ پانی کی ذات کیا ہے؟ مائع سیال بارد بالطبع۔ یہ جو پانی میں جو کچھ پایا جاتا ہے وہ باقی کہیں نہیں پایا جاتا۔ تو پانی نے تخصص پایا خود اپنی ذات کے ذریعے۔ اس کے مقابلے میں خاک نے تخصص پایا خود اپنی ذات کے ذریعے۔ خاک کی آپ جو بھی تعریف کریں، جیسے بھی اس کو ڈیفائن کریں، اس کی اپنی وہ تعریف ہوگی، اس کا اپنا تخصص ہوگا۔ اس کو یہ تخصص کس نے بخشا؟ خود اس کی ذات نے۔ تو وجود کا تخصص کیسے ہوتا ہے؟ خود اپنی ذات کے ذریعے۔ اب البتہ پانی کا جب ہم تخصص کی بات کرتے ہیں تو پانی کا تخصص اپنی ذات کے ذریعے کائنات کی ساری ماہیت کے مقابلے میں ہے، لیکن وجود کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں۔ وجود کے مقابلے میں عدم ہے۔ بس 2 ہی گویا فرد ہیں، ایک عدم، ایک وجود۔ وجود تخصص عدم کے مقابلے میں کیسے پاتا ہے؟ خود اپنی ذات کے ذریعے۔ اچھا، وجود کی ذات کیسی ہے؟ خود اپنے ساتھ قائم ہے۔ وجود کی ذات میں وجود ہے، وجود کی ذات ہے ہی وجود۔ اگر کوئی پوچھے پانی کی ذات کیا ہے تو ہاں آپ کہتے پانی کی ذات مائع ہے، سیال ہے، بارد بالطبع ہے۔ اچھا جی، بارد بالطبع ہونا، سیال ہونا، مائع ہونا، یہ خود پانی کی ذات ہی تو ہے۔ پانی کی ذات یہ ہے اور یہ پانی کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ تو بنابراین وجود کا ایک مرتبہ جس کے ذریعے وجود تخصص پاتا ہے وہ خود اس کی ذات ہے۔ وہ ذات جو خود وجود کے ساتھ قائم ہے۔ ظاہر ہے وجود سے وجود کی ذات آپ جدا کریں گے تو عدم ہو جائے گا وجود کی ذات۔ جیسے پانی سے تری نکال لیں گے تو پانی نہیں رہے گا۔ بنابراین وجود کا تخصص کا، وجود کے تخصص کی ایک آپ ہم اس کو قسم نہیں کہہ سکتے، ایک طرح، ایک وجہ، ایک جہت جس سے وجود تخصص پاتا ہے وہ خود اس کی اپنی ذات ہے۔ دوسرا، وجود کے تخصص کی دوسری وجہ، دوسری نحو، دوسری صورت وہ کیا ہے کہ وجود اپنے مراتب کی خصوصیات کے ذریعے تخصص پاتا ہے۔
آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ وجود کے مراتب ہیں. دیکھیں ہم نے پیچھے یہ پڑھا پچھلی فصل میں کہ وجود ایک حقیقت واحدہ اور مشککہ ہے، اور بار بار ہم نے وہاں یہ کلمہ دہرایا کہ جیسے نور کے مرتبے ہیں، 0 واٹس کے نور کا اپنا مرتبہ، اس سے بڑے 60 واٹس کے نور کا اپنا مرتبہ، 100 واٹس کے نور کا اپنا مرتبہ، یہ مراتب ہیں جیسے نور کے، اسی طرح سے وجود کے مرتبے ہیں. تو 0 واٹس کے نور کا مرتبہ کیسے معین ہوتا ہے؟ خود 0 کے ذریعے، 0 واٹس کے ذریعے. 60 واٹس کے نور کا مرتبہ 0 واٹس اور 100 واٹس سے مختلف کیسے ہے؟ کس میں ہے؟ 60 واٹس ہونے میں. یہ 60 واٹس چونکہ اس کے اندر پایا جاتا ہے تو اسی 60 واٹس کے ذریعے یہ باقی مراتب سے کیا پاتا ہے؟ تخصص پاتا ہے. اپنے مرتبے کے اندر پائی جانے والی مخصوص خصوصیت کے ذریعے نور کا یہ مرتبہ نور کے دیگر مراتب سے تخصص پاتا ہے. وجود میں بھی اسی طرح سے ہے. وجود کے جو مختلف مراتب ہیں انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. وجود کا مثال کے طور پہ ہمیں پڑھا تھا کہ ضعیف ترین مرتبہ کیا ہے؟ حیولا، جو کس کی بارڈر پر رہتا ہے؟ عدم کی بارڈر پر. ہاں، اس کے بعد وجود کے باقی مراتب، اور آگے ہم پڑھیں گے کہ وجود کا ایک مرتبہ فی غیر ہی ہوتا ہے، وجود کا ایک مرتبہ فی نفس ہی ہے، پھر وجود کا ایک مرتبہ فی نفس ہی بے نفس ہی ہے، ایک مرتبہ فی نفس ہی بغیر ہی ہے، پھر ایک مرتبہ فی نفس ہی لنفس ہی ہے، پھر ایک مرتبہ فی نفس ہی لنفس ہی بے نفس ہی ہے، اور اس سے اوپر بڑھتی ہے امکانی موجودات کے مراتب، اور آپ بڑھتے بڑھتے وجود کے آخری مرتبے تک جس کو کہتے ہیں واجب الوجود، وہاں تک پہنچتے ہیں. تو وجود کے مختلف مراتب کا تخصص خود اس مرتبے میں پائی جانے والی خصوصیت کے ذریعے. اگر وجود واجب الوجود ہوگا تو اس کا تخصص کیسے ہوگا؟ وجوب وجود کے ذریعے. اگر وجود ممکن الوجود ہوگا تو اس کا تخصص امکان کے ذریعے. اگر وجود بالفعل ہوگا تو اس کا تخصص فعلیت کے ذریعے. اگر وجود بالقوہ ہوگا تو اس کا تخصص قوہ کے ذریعے. مرتبے کے اندر پائی جانے والی خصوصیت اسے کیا کرتی ہے؟ تخصص عطا کرتی ہے. یہ دوسری صورت وجود کے تخصص کی. اور تیسری صورت وجود کے تخصص کی کیا ہے؟ وہ وجود کا ماہیات کی طرف، وہ ماہیات جو اپنی ذوات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کی طرف اضافہ اور نسبت قائم ہونا. دیکھیں ماہیت کے بارے میں ہم نے ماہیت کی تعریف پیچھے پڑھی تھی کہ ماہیت کسے کہتے ہیں؟ ما یقال فی جواب ما ہوا، ما یقال فی جواب ما ہوا. پانی کی اپنی ماہیت ہے، خاک کی اپنی ماہیت ہے، آگ کی اپنی ماہیت ہے، چاند کی اپنی ماہیت ہے، سورج کی اپنی ماہیت ہے، انسان کی اپنی ماہیت ہے، گھوڑے گدھے کی اپنی ماہیت ہے، پھول کی اپنی ماہیت ہے، کانٹے کی اپنی ماہیت ہے. ہر چیز کی اپنی اپنی ماہیت ہے. اچھا جی، اور یہ ماہیات آپس میں کیا ہے؟ مختلفۃ الذات ہے. کانٹے کی ذات پھول سے مختلف، ہاں، خاک کی ذات آگ سے مختلف. تو جب ان ماہیات کی طرف ایک دفعہ ممکن ہے یہ ماہیات ہمارے عقل میں ہوں، عالم ذہن میں ہوں، ابھی تک انہوں نے تحقق نہ پایا ہو، جب ماہیات وجود کا لباس پہن لیتی ہیں تو جہاں وجود کا کس کے قامت پر آ جاتا ہے؟ خاک کی قامت پر، اور دوسری طرف آگ کی قامت پر، آگ کی ماہیت پر وجود آتا ہے، تو جو وجود آگ کا ہے وہ مخصوص ہے کس کے مقابلے میں؟ اس نے تخصص پا لیا خاک کے وجود کے مقابلے میں. خاک کا وجود وہ الگ شخص، اس کا الگ تخصص ہے، اس کا الگ تخصص ہے. تو تیسری صورت ہے وجود کے تخصص کی، وہ وجود کا ماہیات کی طرف مضاف ہونا، نسبت قائم ہونا. آپ کہتے ہیں ھذا وجود الماء، یہ پانی کا وجود ہے. ھذا وجود التراب، یہ مٹی کا وجود ہے. ھذا وجود الارض و ذاک وجود السماء، یہ کیا ہے؟ زمین کا وجود ہے اور وہ آسمان کا وجود ہے. زمین کا وجود آسمان کے وجود سے کیا ہے؟
جدا ہے، اس نے تخصص پایا آسمان کی طرف نسبت پا کر، اس وجود نے تخصص پایا زمین کی طرف نسبت پا کر۔ تو مختلف ماہیت کی طرف جب وجود مضاف ہوتا ہے تو وجود تخصص پا لیتا ہے۔ یہ تین قسمیں، تین صورتیں، قسمیں نہیں کہنا چاہیے، یہ تین صورتیں ہیں وجود کے تخصص کی۔ اس سے ریلیٹڈ عبارت پڑھ لیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ الفصل السادس، چھٹی فصل، فیما یتخصص بہ الوجود۔ چھٹی فصل کس چیز کے بارے میں ہے؟ اس امر یا ان امور کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں کہ جس کے ذریعے وجود تخصص پاتا ہے۔ تخصص الوجود بوجوہ ثلاثہ، وجود کا تخصص تین طرح سے ہے۔ وجود کے تخصص پانے کی تین صورتیں ہیں۔ احدھا، ان تین میں سے پہلی صورت وہ کیا ہے؟ تخصص و حقیقت الواحدہ الاصیلہ، وجود کی حقیقت جو کہ اصیل ہے۔ اس اصیل کا اشارہ ہے اس طرف کہ وجود اصالت الوجود کے ہم قائل ہیں، ہم اصالت الماہیت کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ اگر کوئی توجہ، اگر ایک شخص اصالت الماہ بھی ہو جائے تو وجود کا سب مصداق کی کائنات میں نہیں ہے۔ جس چیز کا کائنات میں مصداق نہ ہو اس کے تخصص کی بات ہوگی؟ اس کے تخصص کی بات ہی پیش نہیں آئے گی، ہے ہی نہیں، صرف ذہنی مفہوم ہے تو نہیں۔ چونکہ ہم اصالت وجود کے قائل ہیں تو وجود کی وہ حقیقت جو اصیل ہے اس کا تخصص کس کے ذریعے؟ بے نفس ذاتہا، خود اس کی اپنی ذات کے ذریعے۔ جیسے ہم نے تشبیہ دی کہ پانی کا تخصص خود پانی کے ذریعے، مائع کا تخصص خود مائع ہونے کے ذریعے۔ کس کے مقابلے میں؟ ٹھوس کے مقابلے میں۔ ٹھوس کا تخصص خود ٹھوس ہونے کے ذریعے ہے نا، کس کے مقابلے میں؟ گیس ہونے کے مقابلے میں۔ گیس کا تخصص خود گیس ہونے کے ذریعے، اپنی ذات کے ذریعے ہے، کس کے مقابلے میں؟ مائع اور ٹھوس کے مقابلے میں۔ تو اس طرح وجود کا تخصص خود اس کی اصل ذات جو کہ اصیل ہے اس کے ذریعے۔ اچھا جی، بے نفس ذاتہا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہو سکتا تھا کہ آیا وجود کی حقیقت وہ خود بخود قائم ہے یا وہ اپنے تحقق میں کسی اور کی محتاج ہے؟ جیسے ہم نے پیچھے مثال دی تھی کہ ایک دفعہ تر ہونا پانی کی تو ذات میں ہے، پانی کا تر ہونا کسی اور عامل کا محتاج نہیں ہے۔ پانی یا ہوگا یا نہیں ہوگا، جب ہوگا تو تر ہی ہوگا، جب نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ لیکن لباس کا تر ہونا، وہ پانی اس پہ جب ڈالیں گے تو تر ہوگا، کوئی مائع اس پر ڈالیں گے تو تب تر ہوگا۔ بنابراین وجود کی حقیقت موجود ہے اور وجود اپنی ذات کے ذریعے تخصص پاتا ہے۔ اس کی ذات خود بخود موجود ہے یا اس کی ذات کسی اور کے طفیل موجود ہے؟ کہتے ہیں نہیں، القائمۃ بذاتہا، وہ وجود کی ذات جو خود اپنی ذات میں قائم ہے، خود اپنی ذات کے ذریعے قائم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں اصل میں اشارہ یہی اسی بات کی طرف ہے کہ وجود اصیل ہے، وجود ماہیت کے ذریعے نہیں قائم پاتا کہ آپ کے ماہیت اصیل ہے، ماہیت ہوگی تو اس کی برکت سے وجود بھی آپ کہہ سکتے ہیں پایا گیا ہے، نہیں، وگرنہ وجود کی ذات جو وجود کی جو حقیقت ہے امکانی مراتب میں وجود کی حقیقت بھی محتاج ہے، واجب الوجود کے ذریعے قائم ہے۔ اگر واجب الوجود نہ ہو تو وجود کے امکانی مراتب بذاتہ موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بعد میں ہم پڑھیں گے۔ دوسری صورت کیا ہے وجود کے تخصص کی؟ ثانیہا تخصصھا بخصوصیات مراتبہا، وجود کا تخصص پانا اپنے مراتب کی خصوصیات کے ذریعے۔ ہم نے نور کی مثال دی، 0 واٹس کے نور کا تخصص پانا خود 0 واٹس کی خصوصیت کے ذریعے، 60 واٹس کے نور کا تخصص پانا خود 60 واٹس کی خصوصیت کے ذریعے۔ تو وجود کے مراتب کا تخصص پانا خود مرتبے کی خصوصیات، مراتب کی خصوصیات کے ذریعے۔ اگر وجود ہے عرض کا تو ہم عرض کو کہتے ہیں کہ الموجود فی غیرہ،
جوہر موجود فی نفسی ہی ہوتا ہے، ہاں، عرض اس کے مقابلے میں موجود فی غیر ہی ہوتی ہے۔ سفیدی آپ کو جب بھی موجود نظر آئے گی کہاں ہوگی؟ غیر میں ہوگی۔ یا آپ کہیں گے کپڑا سفید ہے، یا آپ کہیں گے کپاس سفید ہے، یا آپ کہیں گے کاغذ سفید ہے، یہ سفیدی کس میں اس کے مرتبے کی سفیدی موجود تو ہے۔ اور سفیدی اور کپڑے میں، عرض اور جوہر میں فرق کیا ہے؟ ان کا تخصص کس سے ہے؟ جوہر موجود فی نفسی ہوتا ہے، اس کو محل نہیں چاہیے وجود پانے کے لیے، اس کو موضوع کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں عرض وجود پانے میں موضوع کی محتاج ہے۔ تو عرض کا تخصص کس میں ہے؟ اس کی احتیاج میں ہے، فی غیر ہی ہونے میں ہے۔ جوہر کا تخصص کس میں؟ فی نفس ہی ہونے میں ہے۔ تو بنابراً جو مراتب کی خصوصیات ہیں ان کے ذریعے تخصص، اور وہ خصوصیات غیر الخارجہ، توجہ، ترکیب میں غیر الخارجہ خصوصیات کی صفت ہے، وہ خصوصیات جو خارج نہیں ہیں عن المراتب۔ عرض کی یہ جو خصوصیت کہ فی غیر ہی ہوتی ہے، محل کی محتاج ہوتی ہے، وہ اس کی ذات سے خارج نہیں ہے، اس کی ذات کا حصہ ہے۔ جوہر کی یہ خصوصیت کہ وہ فی نفس ہی ہوتا ہے، یہ اس کی ذات سے خارج نہیں ہے، اس کی ذات میں ہے۔ لہذا فرمایا کہ تخصصھا بخصوصیات مراتبھا، وجود کا تخصص اس کے مراتب کی خصوصیات کے ذریعے، وہ خصوصیات جو اس کے مراتب سے باہر نہیں ہوتی، ایک خارجی چیز نہیں ہے، مرتبے میں شامل ہوتی ہیں، وہ مرتبہ وجود اس کو تحقق بخشتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے 0 واٹس ہونا 0 واٹس کے نور کی ذات سے باہر نہیں ہے، یہ خصوصیت اس مرتبے کی مقوم ہے۔ وثالثھا، اور تیسری صورت کیا ہے وجود کے تخصص کی؟ تخصص الوجود باضافتہ الی الماہیات المختلفۃ الذوات، وجود کا تخصص پانا وجود کے اضافہ پانے کی وجہ سے، کس کی طرف اضافہ؟ الی الماہیات، ماہیات کی طرف۔ ماہیات کیسی؟ المختلفۃ الذوات، وہ ماہیات جو اپنی ذوات میں مختلف ہیں۔ وعروض ہی، عروض کا عطف کس پر؟ اضافہ پر، یعنی جملہ گویا یوں ہے وَتَخَصُّصُ الْوُجُودِ بِعُرُوضِهِ لَهَا، وجود کیسے تخصص پاتا ہے؟ بِعُرُوضِهِ لَهَا، وجود کا عارض ہونا ماہیات پر، وجود کا عارض ہونا ماہیات پر۔ توجہ فرمائیں یہاں پہ ایک مثال پہ، وہ سفیدی جو آپ کے سفید لباس میں ہے اور وہ سفیدی جس کاغذ میں ہے، ان میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرق ہے نا۔ وہ اس نے تخصص پایا کپڑے کے ذریعے، اس نے تخصص پایا کاغذ کے ذریعے۔ تو جب سفیدی کاغذ پر عارض ہوئی بعروضہ، ہاں للورق، تو اس سفیدی نے تخصص پا لیا۔ جب سفیدی لباس پر عارض ہوئی تو اس سفیدی نے تخصص کیسے پایا؟ لباس پر عارض ہو کر۔ جب سفیدی کپاس پر عارض ہوئی تو اس سفیدی نے، آپ کہتے ہیں کپاس کی سفیدی اور ہے جو اس وقت موجود ہے، کپڑے کی سفیدی سے وہ جدا ہے، سفیدی میں نہیں اپنے وجود میں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کاغذ کے، تو جس طرح سے ایک عرض اپنے محل پر عارض ہونے کے ذریعے تخصص پاتی ہے، کہتے ہیں وجود بھی اسی طرح مختلف ماہیات پر عارض ہونے کے ذریعے۔ جب پانی پر وجود عارض ہوا اور آپ نے کہا کہ الماء موجود، الماء کو موضوع بنایا اور وجود کو اس پر عارض کیا۔ ہاں النار موجود، النار کو موضوع بنایا جو کہ ماہیت تھی اور موجود کو اس پر حمل کیا، اس پر عارض ہوا وجود۔ تو اس طرح سے وجود نے تخصص پا لیا۔ وعروض لہا، جب مختلف ماہیات پر وجود عارض ہوتا ہے تو فیختلف، اب وجود مختلف ہو گیا۔ پانی کا وجود خاک کے وجود سے مختلف ہو گیا، خاک کا وجود آگ کے وجود سے مختلف ہو گیا۔ فیختلف باختلافھا، ماہیات کے اختلاف کی وجہ سے وجود بھی کیا ہو گیا؟ مختلف ہو گیا۔ بالعرض، یعنی وجود مختلف ہوا بالعرض۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ توجہ، پچھلی فصل میں ہمارا سارا زور اس بات پر تھا کہ وجود حقیقت واحدہ ہے۔ یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ وجود مختلف ہو جاتا ہے۔
پانی کا وجود مختلف ہے خاک کے وجود سے. تو یہ کیا ہو گیا؟ کل تک تو آپ سارا زور آپ کے اس کے بات پر تھا کہ وجود حقیقت واحدہ ہے. یہاں کہہ رہے ہیں نہیں، یہاں جو وجود مختلف ہوا یہ وجود کا مختلف اختلاف بالعرض ہے. بالکل اسی طرح جیسے سفیدی اپنی ذات میں ایک ہی چیز ہے، دو چیزیں نہیں ہیں. یہاں جو کپڑے میں چلی گئی، کپڑا سفید ہے اور کاغذ سفید ہے، تو یہ سفیدی کا جو اختلاف ہے بالعرض ہے، وگرنہ اپنی ذات میں سفیدی سفیدی ہے. ایک سفیدی کا دوسری سفیدی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ اصل میں اختلاف کپڑے اور کاغذ کا ہے، سفیدی کا اختلاف نہیں ہے. اصل اختلاف کاغذ اور کپڑے اور کپاس کا ہے. آپ بالعرض مجازن بالآخر ایک آپ کہتے ہیں کہ جی وہ کاغذ کی سفیدی کپڑے کی سفیدی سے مختلف ہے، وگرنہ سفیدی سفیدی سے مختلف نہیں ہوتی. اسی طرح سے وجود پانی کا خاک کے وجود سے مختلف نہیں ہے. اگر مختلف ہم کہتے ہیں تو یہ اختلاف بالعرض ہے، بالاصالہ نہیں ہے. وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ بیتہ الاطہار.